آئیے ذرا، جب سرور کائنات نے جناب امیر المؤمنین کی شادی کی جناب سیدہ سے، چند جملے پیش کرنا چاہتا ہوں شادی کے عنوان سے کہ بی بی کی جب شادی ہوئی ہے پہلی ذی الحج کو، اول ذی الحج کو شادی ہوئی، تو بی بی کے رشتے آنا شروع ہوئے۔ آپ کے ذہنوں میں ہے، میں نام لیے بغیر چند افراد کے، کہ کسی نے رشتہ جناب سیدہ کے لیے بھیجا، خود آیا، تو سرور کائنات نے کہا نہیں، اس امر کا اختیار میرے پاس نہیں ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ اس امر کا اختیار میرے پاس نہیں ہے۔ تو کہا کہ یا رسول اللہ، یہ کیسے ہم مان لیں کہ آپ کے پاس آپ کی بیٹی کے عقد کا، نکاح کا، شادی کا اختیار نہیں ہے؟ آپ کا تو نام ہی احمد مختار ہے، ہر چیز کا اختیار آپ کے پاس ہے۔ کہ نہیں، لیکن فاطمہ کی شادی کا اختیار خدا نے اپنے پاس رکھا ہے۔ اتنے دنوں، چند دنوں بعد کوئی اور صاحب نے رشتہ پیش کیا، پیغمبر اسلام نے کہا اس امر کا مختار میں نہیں ہوں، اختیار میرے پاس نہیں، چوائس میرے پاس نہیں، اللہ کے پاس ہے۔ پھر یہاں تک کہ کسی تیسرے صاحب نے رشتہ دیا، اور جب رشتہ بھیجا تو اس نے کہا کہ میں اتنا سونا دوں گا، اتنے اونٹ دوں گا۔ پیغمبر اسلام نے کہا مجھے بیٹی بیاہنی ہے، بیچنی نہیں ہے۔ اگر بات واضح ہو رہی ہو تو پیسوں کا دھونس مجھے مت دینا۔ پیغمبر اسلام نے کہا اس امر کا مختار میں نہیں ہوں۔ چند دن گزرے تھے کہ مسجد نبوی ہے، آج جناب امیر المؤمنین تشریف لائے۔ عزیزان گرامی، جو آدمی ہمیشہ عطا کرتا ہو اس کے لیے مانگنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ میں بات نہیں پہنچا پایا ہوں۔ امیر المؤمنین ہمیشہ عطا کرنے والے ہیں، مشکل کشا ہیں، پوری دنیا کو عطا کرتے ہیں، لیکن جناب سیدہ وہ ہیں جن کا رشتہ مانگنے خود امیر المؤمنین گئے۔ جب آئے تو ایک مرتبہ دو زانو ہو کے زمین پہ بیٹھ کے سر جھکا کے بیٹھے ہیں، لیکن جناب امیر جو خطیب نہج البلاغہ ہے، جن کا کلام نہج البلاغہ بنتا ہے، آج ان سے گفتگو نہیں ہو رہی، کلام نہیں ہو رہا، بات نہیں کی جا رہی، تو جناب سرور کائنات نے کہا علی آج مزاج کچھ بدلا سا ہے، پھر بھی کچھ نہیں بولے، سر جھکا کے سامنے بیٹھے ہیں۔ ایک مرتبہ جناب جبرائیل نازل ہوئے، سفینۃ البحار اٹھا کے دیکھیے، جناب جبرائیل نازل ہوئے اور ایک مرتبہ کہا یا رسول اللہ، اللہ سبحانہ و تعالی کہتا ہے کہ اس نے عرش اعظم پہ علی کا فاطمہ سے عقد پڑھ دیا۔ آپ کو بھی اللہ کہتا ہے کہ آپ علی کا فاطمہ سے عقد پڑھ دیجئے۔ عزیزان گرامی، بس ایک شادی ہے جو دو مرتبہ ہوئی ہے، ایک عرش پہ، دوسری فرش پہ۔ اسی لیے جناب سیدہ کی نسلیں بھی دو طرح کی ہیں، عرشی نسل ہے، فرشی نسل ہے، عرشی معصومین ہے، فرشی سادات ہے۔ تو اللہ نے جناب سیدہ کے لیے کہا۔ اب عزیزان گرامی، مہر جناب سیدہ سب بات کرتے ہیں، سفینۃ البحار سے پیش کر رہا ہوں، شیخ عباس قمی نے سفینۃ البحار میں لکھا ہے، اور امام جعفر الصادق علیہ السلام سے روایت۔ کہا کہ مولا آپ کی دادی کا مہر کیا تھا؟ اب پوری دنیا میں مشہور ہے کہ 500 درہم، 500 چاندی کے سکے، دینار نہیں، سونے کے سکے نہیں، 500 درہم۔ اور جب جناب سرور کائنات نے پوچھا کہ یا علی آپ مہر میں کیا دیں گے، جب رشتے کی بات کی تو کہا یا رسول خدا جو آپ مہر تعین کیجئے۔ کہا آپ کے پاس کیا ہے؟ کہا ایک تلوار ہے، ایک گھوڑا ہے اور ایک زرہ، تین چیزیں آپ نے پیش کی ہیں۔ تو آپ نے جناب سرور کائنات، میں اپنے انداز سے پیش کر رہا ہوں، الفاظ سرور کائنات کا مفہوم ہے، الفاظ میرے ہیں۔ کہا یا علی گھوڑے کی آپ کو ضرورت ہے کیونکہ سارا سفر آپ کرتے ہیں، اور آپ کی تلوار کی اسلام کو ضرورت ہے، لیکن آپ کی زرہ کی نہ آپ کو ضرورت ہے نہ اسلام کو ضرورت ہے۔ زرہ کی اس کو ضرورت ہو کہ جو کسی کے مقابلے میں آئے اس کے مقابلے کا کوئی آدمی ہو، مولا کے مقابلے کا کوئی آدمی تھا نہیں تو آپ کو زرہ کی ضرورت تھی نہیں۔ تو آپ نے فرمایا سرور کائنات نے یا علی اپنی زرہ بیچ دیجئے، جو ملے گا وہی میری بیٹی کا مہر ہوگا۔ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے کہا یہ علی کی زرہ ہے، کون خریدے گا؟ تو ایک دوسرے صحابی نے کہا 500 درہم دوں گا کیونکہ علی کی زرہ ہے۔ تو 500 چاندی کے سکے دیے، تو جناب سرور کائنات نے کہا یہی میری بیٹی کا مہر ہے۔ تو یہ ہے مہر جو واجب ہے، آپ نے اسی مہر کے پیسوں سے جہیز بھی بنایا جو مستحب ہے، جو سنت ہے۔ ایک قالیچہ لیا، ایک چکی خریدی، کچھ برتن لیے، کچھ کپڑے لیے اسی پیسوں سے۔ اب چھٹے امام فرماتے ہیں یہ تو میری دادی کا فرشی مہر ہے۔ فرش یعنی جو زمین پہ شادی ہوئی، رسول خدا نے عقد پڑھا، کہا یہ فرشی مہر ہے۔ کہا مولا عرشی مہر کیا ہے؟ عرش پہ جو شادی ہوئی تھی اس کا مہر کیا تھا؟ کہا اللہ نے کہا یا علی زہرا کے عقد میں کیا دو گے؟ سفینۃ البحار میں شیخ عباس قمی نے لکھا ہے، جا کے دیکھ لیجیے گا، مہر جناب سیدہ سے متعلق۔ کہا یا علی مہر میں، کہا پروردگارہ جو تو فیصلہ کرے گا۔ کہا کہ یا علی مہر فاطمہ میں زمین کا 1/3 حصہ
اور جنت کا 1/4 حصہ آپ کو مہر فاطمہ میں دینا ہوگا. علی قسیم الجنت ورنہ حبیب خدا کی حدیث ہے علی جنت و دوزخ کے تقسیم کرنے والے ہیں. تو اب امام صادق فرماتے ہیں مہر جناب سیدہ میں جنت کا ایک حصہ بھی گیا ہے, زمین کا حصہ بھی گیا ہے. جناب سرور کائنات نے کہا, جناب امام صادق فرماتے ہیں اللہ نے جنت کا حصہ اس لیے رکھا کہ جس کی چاہیں جناب فاطمہ شفاعت کریں. مجھے توجہ چاہیے اس مجمع کی. عزیزان گرامی, کا زمین کا 1/3 حصہ کیوں رکھا؟ کہا کہ اگر زمین پہ دیکھو تو 2/3 پانی ہے, 1/3 یعنی 1/3, 1/3, 2/3 پانی ہے, 1/3 خشکی ہے, یہ ڈرائی لینڈ 1/3 ہے, 2/3 پانی ہے. امام صادق فرماتے ہیں اللہ نے ساری خشکی جناب سیدہ کے مہر میں دے دی. کہ اب جو بھی زمین پہ چلے گا اور میرے دادا علی کا بغض رکھتا ہوگا وہ غصبی جگہ پہ چلے گا, اور غصبی جگہ پہ نہ نماز قبول ہوتی ہے نہ عبادت قبول ہوتی ہے. جگہ کا جائز ہونا مباح ہونا ضروری ہے. اس لیے کہ ہماری دادی کے مہر میں گیا ہے, بغیر علی کی ولایت کی عبادت بھی قبول نہیں ہوتی ہے. تو یہ مہر جناب سیدہ ہے. اب ایک مرتبہ جناب سیدہ کی شادی ہوئی, 6 مہینے بعد رخصتی ہے. اب سرور کائنات نے, میں نے کیونکہ کہا تھا مجھے مثالی کردار کو پیش کرنا ہے, آج سن لیجیے گا تھوڑی تبلیغی جملے بھی, کیونکہ بہت سے افراد نے کہا تھا کہ مولانا تھوڑے سے آج یہاں پہ طلاق کے ریشو بڑھ گیا ہے اور مسائل ہیں, اس لیے چند جملے پیش کر رہا ہوں. مجھے مجمع کی توجہ چاہیے, کوشش کر رہا ہوں رفتار پہ قابو پا لوں. تو اب جناب سرور کائنات نے شادی کے بعد جناب امیر سے پوچھا یا علی کیفا وجدت فاطمہ, میری بیٹی فاطمہ کو آپ نے کیسا پایا؟ تو جناب امیر المؤمنین نے ایک جملہ کہا وجدتها خیر عون فی طاعت اللہ, اللہ کی اطاعت میں نے فاطمہ کو سب سے زیادہ مددگار پایا. بھائی دیکھیں, شوہر اور میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ دونوں اس عبادت کے ایمان کے سفر پہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں. شوہر بیوی کی مدد کرتا ہے با ایمان بننے میں, تبھی تو نصف ایمان کہا گیا, اور بیوی شوہر کی مدد کرتی ہے با ایمان رہنے کے اندر. ایسا نہ ہو کہ ایک دنیا کی طرف کھینچ رہا ہو دوسرا دین کی طرف کھینچ رہا ہو, لڑائی چل رہی ہو. توجہ تو ہے میرے ساتھ عزیزان گرامی؟ اب دونوں کا اس راستے میں چلنا. جناب امیر المؤمنین امام المتقین ہے, اور جب پوچھا گیا کہ یا علی تقوی کی ڈیفینیشن کیا ہے, تعریف کیا ہے, تو آپ نے فرمایا کہ تقوی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اگر ایک ہفتے کے سارے اعمال ایک پلڑے میں سامنے رکھ دیے جائیں تو انسان کو اپنے کسی عمل پہ شرمندگی نہ ہو, ایسا آدمی متقی ہے. بہت بڑی ڈیفینیشن ہے, آپ لوگوں نے بہت گھبرا کے سنی. سارے عمل, مثال کے طور پہ کیمرہ لگا دیا جائے, آپ کو مسلسل ریکارڈ کیا جائے, آپ کسی عمل پہ شرمندہ نہ ہو, کوئی حرام نہ کیا ہو, تو انسان جب شرمندہ نہ ہو کسی عمل پہ تو پھر وہ متقی ہے. یہ عام متقی ہے. اب سوچئے امام المتقین کیا ہوں گے. تو مولا فرماتے ہیں کہا کہ متقی کی یہ تعریف ہے, ڈیفینیشن یہ ہے. عزیزان گرامی, وہ امام جو امام المتقین ہیں ان کی زوجہ ہیں جناب سیدہ. آپ فرماتے ہیں میرے اس تقوی کے سفر میں جو سب سے بڑی معاون, مددگار, اسسٹنس, جو سب سے زیادہ میری تعاون کرنے والی ہے وہ فاطمہ الزہرا. نہیں پہنچا سکا, میں آگے نہیں پڑھوں گا جب تک پہنچا نہ لوں. میری عادت نہیں ہے کہ میں اپنا سبق سنا کے چلا جاؤں, میری عادت ہے جب تک سمجھا نہ لوں. پڑھانے کی عادت ہے, بولنے کی عادت نہیں. آئیے ذرا پیش کرنا چاہتا ہوں, چند مثالیں دوں گا اور مجھے سارے مجمع کی توجہ چاہیے. عزیزان گرامی, آپ نے سن رکھا خیبر کا واقعہ, بڑا مشہور معروف واقعہ. مجھے خیبر کی جنگ نہیں پیش کرنی, لیکن 2 جملے پیش کرنا چاہتا ہوں. جب جنگ ہوتی تھی تو پیغمبر اسلام جو مال غنیمت ملتا تھا سب میں تقسیم کرتے تھے. پیادوں کا حصہ ہوتا تھا, پیادے جو پیدل جا رہے ہیں, سوار کا حصہ زیادہ ہوتا تھا, اور جو فاتح یعنی جنگ جیتنے والا فاتح ہوتا تھا اس کا حصہ سب سے زیادہ ہوتا تھا. فاتح خیبر امیر المؤمنین ہے. عزیزان گرامی, حتی جو بعد الفتح جنگ کے بعد پہنچتے تھے, جنگ کی فتح کے بعد پہنچتے تھے, پیغمبر انہیں بھی محروم نہیں رکھتے تھے, انہیں بھی کوئی نہ کوئی حصہ دیتے تھے. کچھ لوگ کہتے تھے یا رسول خدا میں جنگ میں تو نہیں آیا تھا, فتح ہو گئی اب میں آ گیا, مجھے بھی کچھ عطا کیجیے. پیغمبر اسے محروم نہیں رکھتے تھے, اتنے کریم تھے, اسے بھی عطا کرتے تھے. خیبر کی جنگ کے بعد ایک ام المؤمنین کہتی ہیں کہ پہلی مرتبہ ہم نے پیٹ بھر کے خورمے کھائے. کھجور عرب میں ہوتا ہی کھجور ہے, اور وہاں پہ لوگوں نے خورما بھی پیٹ بھر کے نہیں, بہت غربت تھی. اول اسلام میں بے انتہا غربت تھی. کہاں خواتین نے نیا زیور پہنا, سونا پہنا. یہودیوں کو فتح کیا تھا, خیبر فتح کرنے کے بعد پھر ہر گھر کے اندر خورما آیا, نئے کپڑے آئے, سونا آیا. جناب امام حسن حسین مدینے کی گلی میں کھڑے ہیں, کچھ بچے آ کے ایک مرتبہ کہتے ہیں
آپ دونوں نے نئے کپڑے نہیں پہنے, مدینے کے ہر گھر میں نیا لباس آیا ہے, خرمے آئے ہیں, نیا زیور آیا ہے, آپ دونوں نے نیا لباس نہیں پہنا. کوئی حیدر ہے جس نے خیبر فتح کیا. امام حسن حسین اتنے کریم ہیں, بچوں سے یہ نہیں کہتے وہ حیدر ہمارے بابا ہیں, ہمارے بابا کے صدقے میں تمہارے گھر میں آیا, نہیں, اتنے کریم ہیں, کچھ نہیں کہتے. خاموشی سے سب کو دیکھا, گھر آئے, کہا اماں نہ آپ نے نیا لباس پہنا نہ ہم نے نیا لباس پہنا, ہمارے بابا کی وجہ سے مدینے کے ہر گھر میں کھجور بھی آئے, کھانا بھی آیا, لباس بھی آیا, سونا زیور بھی آیا. تو جناب سیدہ نے کیا کہا, کہ میرے بچوں, اے میرے شہزادوں, تھوڑی سی دیر انتظار کرو, ابھی آپ کے بابا گھر نہیں آئے ہیں, گھر آ لینے دیجئے, تو آپ کے بابا ہم سب کے لیے بھی تحفے لے کے آئیں گے. اتنے میں جناب امام حسن حسین صحن میں جناب سیدہ کے ساتھ کھڑے ہیں, جناب امیر تشریف لاتے ہیں. جیسے ہی جناب امیر گھر میں آئے, فوراً سلام کیا, جناب سیدہ نے فوراً سوال کیا, اے ابا الحسن ہم سب کے لیے کیا لے کے آئے ہیں؟ تو جناب امیر نے ایک مرتبہ دیکھا, پھر سر جھکا لیا, کہا سیدہ لایا بہت کچھ تھا, لیکن جیسے ہی مدینے پہنچا فقراء مدینہ میرے راستے میں آ گئے. کہا کہ یا علی ہم سب فقیر ہیں, ہمیں کچھ نہیں ملا, بتائیے ہمارے لیے کیا لے کے آئے ہیں؟ سیدہ جو کچھ میں لے کے آیا تھا سب سے زیادہ مجھے حصہ ملا تھا, میں سب کچھ فقراء مدینہ میں تقسیم کرایا ہوں, آپ کے لیے کچھ نہیں لا سکا, حسنین کے لیے کچھ نہیں لے کے آیا. میرا لاکھوں سلام ہو اگر مولا پہ, تو میرا لاکھوں درود و سلام ہو جناب سیدہ پہ. اگر مولا ایسے ہے تو جناب سیدہ کیسی ہیں؟ دیکھیں اگر انسان کوئی کار خیر کرتا ہے نا, تو بعض اوقات گھر والے رکاوٹ ہوتے, کتنے صدقہ خیرات کرو گے, گھر میں فاقے ہو رہے ہیں تو باہر خیرات کر کے آ رہے ہو. جناب سیدہ نے نہ لڑائی کی نہ گھر میں کوئی فساد ہوا, بلکہ فوراً کہا اے ابا الحسن مجھے فخر ہے, مجھے ناز ہے کہ آپ میرے شوہر ہیں. مجھے اتنی خوشی تب نہ ہوتی اگر آپ سب گھر لے آتے سامان, جتنی اب ہو رہی ہے کہ آپ سب کچھ تقسیم کرائے. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے. مجھے زیادہ خوشی اب ہے کہ آپ سب کچھ تقسیم کرائے ہیں. فوراً امام حسن حسین نے کہا بابا ہمیں ناز ہے, آپ ہمارے بابا ہیں. عزیزان گرامی, اب جناب امیر کا کہنا سمجھ میں آتا ہے کہ یا رسول اللہ, اللہ کی راہ میں سب سے, اللہ کی اطاعت میں سب سے بڑی مددگار فاطمہ ہے. کبھی شکوہ نہیں کیا, ہمیشہ مجھے سراہا, میری مدد کی, میرا ساتھ دیا. کہا ابا الحسن مجھے فخر ہے کہ آپ میرے شوہر ہیں, آپ فقراء مدینہ میں دے آتے ہیں. جملہ پیش کر رہا ہوں ایک اور, میں جانتا ہوں فضائل کے جملے ہیں لیکن آپ سب کی آنکھوں میں آنسو ہیں. جناب اہل بیت علیہ السلام کے فضائل بھی ایسے ہیں کہ آنکھوں میں آنسو آتے ہیں. دو جملے اور سنیے گا. جناب امیر گھر جا رہے ہیں, کہاں؟ مدینے میں. آپ نے سن رکھا ہے نا یہودی کے باغ میں کام کرتے تھے, وہ امیر المؤمنین جن کی اتنی جائیداد تھی, حکومت نے سب ضبط کر لی. میں کل فدق پیش کروں گا انشاءاللہ, پورا تفصیل سے پڑھوں گا کیوں یہودی کے باغ میں کام کرتے تھے. کبھی سوچا وہ علی جن کے اپنے اتنے باغات تھے, اتنی جائیداد تھی, اتنے مولا نے خود باغ کو آباد کیا تھا, یہودی کے باغ میں کام کیوں کر رہے ہیں؟ حکومت نے سب کچھ چھین لیا. کیوں؟ فقر و فاقہ ہوگا تو کوئی ساتھ نہیں دے گا, اچھے وقت میں سب ساتھ دیتے ہیں, برے وقت میں ساتھ دینے والے کا پتہ چلتا ہے. مجھے نہیں معلوم کتنے لوگ ہیں میرے ساتھ. اچھے وقت میں سب ساتھ ہوتے ہیں, برے وقت میں پتہ چلتا ہے کون شیعہ ہے کون نہیں ہے. بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ, بڑے بڑے جلیل القدر صحابی جو رسول خدا کے ساتھ ساتھ رہا کرتے تھے, امیر المؤمنین کا دم بھرتے تھے, عشق کرتے تھے, لیکن جیسے دیکھا مولا کے گھر میں فاقے ہو رہے ہیں ساتھ چھوڑ کے چلے گئے. کیوں؟ کیونکہ جانتے ہیں سختی میں ساتھ دینا بڑا مشکل کام ہے. توجہ کیجیے گا جانے گرامی. تو مولا یہودی کے باغ میں کیوں کام کر رہے ہیں؟ اس لیے کام کر رہے ہیں کیونکہ حکومت کی طرف سے پابندی تھی علی کو کوئی مزدوری نہیں دے گا. خبردار کسی نے علی کو کام دی. مولا مدینے سے باہر جا کے یہودی کیا کام کرتے تھے؟ گھر چلا رہے. سخت جملے لیکن سنیے گا. آج جناب امیر المؤمنین دوپہر میں آ رہے ہیں, مدینے کی سخت گرمی, آپ نے کچھ روٹیاں لے رکھی ہیں, کچھ سامان ہے کھانے کا. دوپہر میں دیکھتے ہیں جناب مقداد باہر نکلے. فوراً سوال کیا, مقداد دوپہر کی اس گرمی میں آپ باہر ہیں, گھر میں آرام نہیں کر رہے؟ کہا مولا جب گھر جاتا ہوں نا بچوں کے فاقے برداشت نہیں ہوتے, کیونکہ میں آپ کا ساتھ دے رہا ہوں, میرا وظیفہ بند ہو گیا. جب بچے رو کے کہتے ہیں بابا کھانا لائیے, مجھ سے برداشت نہیں ہوتا, میں اس لیے گھر سے باہر آ گیا ہوں, جب بچے سو جائیں گے گھر واپس چلا جاؤں گا. مولا نے کیا کہا؟ کہ مقداد یہ روٹیاں لیجئے, اپنے بچوں کو جا کے کھلا دیں. جناب مقداد نے جملہ کہا, مقداد ابن اسود, کہا مولا میں جانتا ہوں بنت رسول خدا بھی فاقے سے ہے, میں جانتا ہوں آپ کے دونوں بچوں نے, حسن حسین نے بھی کھانا نہیں کھایا, یہ آپ اپنے گھر لے جائیے. میری لاکھوں روحیں قربان ہو جناب امیر علیہ السلام پہ. کیا فرماتے ہیں؟ کہا مقداد میں, فاطمہ, حسنین, زینب ہم دوبارہ فاقہ کر لیں گے,
لیکن نہ حسنین برداشت کریں گے، نہ فاطمہ، نہ میں برداشت کروں گا کہ مقداد کے بچے بھوکے رہیں۔ اللہ اکبر، میری لاکھ روپے قربان ہوں، مولا کتنے بعظمت ہیں۔ کہا سیدہ برداشت نہیں کریں گی کہ آپ کے بچے بھوکے رہیں، ہم کھا لیں۔ وہ علی جن کے کہنے پہ دسترخوان نازل ہوتا ہے، جن کے اشارے پہ پتھر سونے میں بدل جاتا ہے، لیکن مولا اپنے لیے یہ سارے معجزات نہیں کرتے، فاقہ کروں گا، پروردگارا میں صبر سے دامن نہیں چراؤں گا۔ جملہ پیش کر رہا ہوں، جناب امیر المومنین خود کہتے ہیں نہج البلاغہ میں، کہتے ہیں کہ میں نے اتنا صبر کیا ہے، اتنا صبر کیا ہے کہ اب صبر مجھ سے پوچھتا ہے یا علی اور کتنا صبر کیجئے گا، میں بھی ہار گیا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں صبر میرے سامنے ہار گیا ہے، میں جیت گیا۔ اللہ اکبر، تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ عزیزان گرامی، یہ سخت جملے تھے لیکن میں پیش کرنا ضروری سمجھتا تھا کہ کیا حالات تھے اس زمانے میں۔ میں چند جملے فضائل کے بھی پیش کروں گا تاکہ دوبارہ میں مصاحب سے پہلے چند آپ کو دوبارہ ماحول بنا دوں، لیکن مثالی زوجہ ہیں، کسی مقام پہ شکوہ نہیں ہے، کسی مقام پہ جناب امیر سے یہ نہیں کہتی گھر میں فاقہ ہو رہا، جب گھر پہنچے ہیں تو پھر جناب سیدہ کہتی ہیں جناب امیر نے کہا میں روٹی لایا تھا، کھانا لایا تھا لیکن مقداد کو دے آیا، کہا ہاں میں جانتی ہوں مقداد کے بچے بھوکے تھے۔ عزیزان گرامی، مثالی زوجہ ہیں جناب سیدہ، مثالی ماں ہیں، مثالی ماں ہیں، جب تربیت کر رہی ہیں اپنی اولاد کی۔ بعض اوقات ایک جملے کو غور سے سنیے گا، میں سب سے توجہ چاہوں گا، ماں باپ بعض اوقات بچوں میں حسد پیدا کر دیتے ہیں۔ حسد سمجھتے ہیں؟ انویس بیہیویئر، فرینچ نہیں جانتا، بہت معذرت چاہوں گا، جیسے ایک جیلسی پیدا ہو جاتی ہے بچوں میں۔ ایک بچے کو زیادہ تعریف کریں گے، تم بہت زیادہ اچھے ہو، دوسرے بچے سے کہیں گے تم اتنے اچھے نہیں ہو۔ بہن بھائیوں میں بعض اوقات حسد پیدا ہو جاتا ہے، کبھی مقابلہ نہیں کرنا چاہیے بچوں کا۔ اب دیکھیں جناب امام حسن و حسین دونوں آتے ہیں، معصوم ہیں، 4 برس کے اور 3 برس کے، آ کے دونوں سوال کرتے ہیں اماں آپ ہم دونوں میں سے کس سے زیادہ محبت کرتی ہیں؟ جناب سیدہ سبق دے رہی ہیں پوری دنیا کی ماؤں کو، کہا جو آپ دونوں میں سے مجھ سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو فوراً امام حسین کہتے ہیں اماں ہم دونوں میں سے آپ سے کون محبت زیادہ کرتا ہے؟ تو بی بی کے گلے میں ایک گلوبند تھا، اس میں 5 موتی تھے۔ بی بی نے کہا جو زیادہ موتی جمع کرے گا وہ مجھ سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ بی بی نے 5 موتی زمین پہ بکھیر دیے، دونوں شہزادوں نے ایک ایک موتی اٹھایا، پھر دونوں شہزادوں نے دوسرا موتی اٹھایا۔ اللہ نے جناب جبرائیل کو حکم دیا جبرائیل فوراً جا کے اس 5ویں موتی کے 2 ٹکڑے کر دو۔ یہ دونوں جوانان جنت کے سردار ہیں، دونوں میں فرق نہیں آنا چاہیے۔ جناب جبرائیل نے 2 ٹکڑے کیے، دونوں نے ایک ٹکڑا اٹھایا، کہا اماں دونوں کے پاس برابر کے حصے آئے ہیں، کہ تم دونوں برابر کی محبت کرتے ہو، میں بھی دونوں سے برابر کی محبت کرتی ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اور فرما رہے ہیں جانے گرامی، ایک مثالی ماں ایسی ہوگی کہ بچوں میں کبھی ایک بچے دیکھیں، ماں باپ کے جینز وہی ہوتے ہیں، وہی خون ہے، وہی تربیت ہے، لیکن ہر بچہ الگ الگ صلاحیت رکھتا ہے، ہر بچے کا رجحان الگ ہوتا ہے۔ کبھی بھی بچوں کو، جو بچہ زیادہ شرارتی ہوتا ہے نا، علم نفسیات کے لحاظ سے، سائیکالوجی کے لحاظ سے، اب سائیکالوجی کو کیا کہتے ہیں فرینچ میں مجھے نہیں پتا، علم نفسیات کی روح سے وہ جو بچہ زیادہ شرارتی ہوتا ہے نا، وہ جو سیدھا سادہ بچہ ہوتا ہے وہ سب سے پہلے باہر جاتا ہے، وہ سب سے پہلے ماں باپ سے دور ہوتا ہے۔ وہ جو بچہ شرارتی ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ ماں باپ سے اٹیچ رہتا ہے جوان ہونے کے بعد، اور سب سے زیادہ آپ اسی کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں تم تو بہت شرارتی ہو، تم بڑے ہو کے پتہ نہیں دہشت گرد بنو گے، کیا بنو گے۔ عزیزان گرامی، کبھی بچوں کو اس طرح سے نہ کہیں، جو ماں باپ بچوں سے کہتے ہیں بچے وہی بنتے ہیں۔ بچے کو جو آپ کہتے رہیں گے تم ایسے ہو، بچہ ویسا ہی بنے گا۔ اب میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے، امریکہ کا ایک بہت بڑا انوینٹر تھا، موجد تھا، جس نے بہت سی ایجادات کی تھی، انوینشنز کی تھی۔ تو جب وہ، اب میں جلدی سے اشارہ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں، جب وہ ایک مرتبہ کہتا ہے کہ جب میری ماں کا انتقال ہو گیا تو میں اپنی ماں کے گھر کو صاف کرنے کے لیے گیا، ماں سے بہت زیادہ اٹیچ تھا، بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ کہا جب میں گیا تو دیکھا اچانک ایک خط رکھا تھا، میں نے خط اٹھایا، مجھے یاد آیا کہ میں بچپنے میں یہ خط لے کے آیا تھا۔ بچپنے میں جب خط لے کے آیا نا تو 6-7 سال کا تھا، ماں کو آ کے کہا کہ مجھے ٹیچر نے، استانی نے یہ خط دیا ہے، پڑھ نہیں سکتا تھا اس وقت۔ ماں نے خط پڑھا تو رونے لگی، آنسو بہنے لگے۔ کہا اماں خط میں کیا لکھا ہے؟ تو کہنے لگا کہ میری ماں نے مجھ سے کہا کہ خط میں لکھا ہے آپ کا بچہ جینیس ہے، نابغہ ہے، بہت قابل ہے۔
ہمارا اسکول اچھا نہیں ہے، آپ اسے گھر میں پڑھائیں. کہا اچھا اماں یہ لکھا ہے؟ کہا ہاں تمہاری ٹیچر نے لکھا ہے تم جینیس ہو، میں تمہیں آج سے گھر میں پڑھایا کروں گی. اس نے پڑھانا شروع کیا. کہا میری ماں مجھے بار بار ایک ہی بات کہتی تو جینیس ہے، تو بہت قابل ہے. 18 سال کی عمر اس نے پہلی انوینشن کی، پہلی ایجاد کی. 40-50 سے زیادہ، شاید 100 سے زیادہ اس کی انوینشنز ہیں. وہ کہتا ہے جب میری ماں مر گئی نا اور میں گھر میں گیا، میں نے دوبارہ خط اٹھایا تو دیکھا وہ یہی خط ہے میں جو بچپنے میں اسکول سے لے کے آیا تھا. کہا جب میں نے خط پڑھا تو اس میں لکھا تھا آپ کا بچہ بہت کن ذہن ہے، اس میں پڑھنے کی سیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے، اسے گھر میں رکھیں، یہ بہت نکما ہے، یہ بہت ڈل ہے، بہت بے وقوف ہے. کہا میں بہت بے وقوف تھا، میری ماں کے ایمان نے مجھے اتنا قابل بنایا کہ میں نے 100 سے زیادہ انوینشن کی ہے. پتہ نہیں بات پہنچی ہے یا نہیں پہنچی ہے. عزیزان گرامی یہ ماں باپ کا ایمان ہوتا ہے جو بچوں کو ایسا بنا دیتا ہے. عزیزان گرامی ٹھیک ہے امام حسن حسین معصوم ہے، لیکن اللہ نے یہ سارے معصومین جناب سیدہ ہی کی آغوش میں کیوں دیے؟ کیونکہ اللہ جانتا تھا یہ آغوش وہ آغوش ہے جو آسمان معرفت پہ جسے بھی پالے گی وہاں پہنچا دے گی. اگر کسی کنیز کی تربیت کرے تو اسے فضہ بنا دے گی جو 40 سال قرآن سے کلام کرے گی. حسن حسین ٹھیک ہے معصوم ہے، جناب زینب معصومہ ہے، لیکن جناب فضہ جو ایک کنیز ہیں، ایک کنیز کی ایسی تربیت کی ہے. جب آئیں جناب فضہ تو جناب فضہ خود کہتی ہیں میں پہلا دن تھا تو جناب رسول خدا نے کہا زہرا آپ نے کہا تھا نا میں نے آپ کے لیے کنیز خریدی ہے. تو جناب سیدہ نے کہا کہ فضہ آؤ بیٹھ جاؤ. نام پوچھا، کہا میں نے تمہیں فضہ کہنا. آؤ فیصلہ کر لیتے ہیں کون سا کام تم کرو گی کون سا کام میں کروں گی. کہا کیا مطلب؟ میں کنیز ہوں کام تو میں ہی کروں گی. کہا نہیں، ایک دن میں کام کیا کروں گی، ایک دن تم کام کرو گی، ایک دن میں چکی چلاؤں گی، ایک دن تم عزیزان گرامی جناب فضہ کہتی ہے میں نے کہا کہ بی بی کنیز تو میں ہوں. کہا کہ میں مساوات کی قائل ہوں، عدالت یہ ہونی چاہیے کیونکہ میں بھی کام کر سکتی ہوں، میں بھی کام کروں گی تم بھی کام کرو گے. جب تربیت کی تو جناب فضہ ایسی عالمہ بنی کہ بڑے بڑے فقہاء اتنے بڑے عالم نے جتنے جناب سیدہ کی کنیز جناب فضہ بنی. امام فرماتے ہیں کہ حل اتا علی الانسان حین من الدہر، سورہ دہر، سورہ انسان یا سورہ دہر مختلف نام ہے سورہ حل اتا. فرماتے ہیں کہ اس میں 3 مرتبہ اللہ نے لفظ فضہ کہا. قرآن میں اٹھا کے دیکھے دونوں لفظ آئے ہیں، ذہب و فضہ. ذہب سونا، فضہ چاندی. اللہ نے قرآن میں سونا بھی کہا ہے چاندی بھی کہا ہے، لیکن سورہ دہر کے اندر سونا نہیں کہا، صرف چاندی کا. جناب سیدہ کی کنیز کا احترام اتنا تھا کہ اللہ یہ چاہتا تھا کہیں کنیز یہ محسوس نہ کرے ہاں میں تو صرف چاندی ہوں، مجھ سے کوئی بہتر سونا بھی ہے. اللہ نے کہا نہیں فضہ آپ سے بہتر کوئی نہیں کیونکہ تم کنیز ہے جناب سیدہ. جن کی کنیز کا یہ مقام ہو سوچئے کہ اس بی بی کا مقام کیا ہوگا. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.